السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویڈیو شارٹ لیکچرس۔ تو آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیسن نمبر 23۔ تو جلدی سے ہم اپنا لیسن نمبر 23 اوپن کر لیں۔ جی اسٹوڈنٹس، تو ہم نے لیسن نمبر اپنا 23 اوپن کر لیا، اور آج انشاءاللہ ہمارا مڈ کا سلیبس بھی کور ہو جانا ہے، اور آپ کا مڈ بھی اسٹارٹ ہو جانا ہے 10 جنوری سے ہی، شاید تو 10 جنوری ہی ہے، تو آپ کا مڈ اسٹارٹ ہو جانا ہے۔ تو اب تب تک جلدی سے اپنے اپنا لیسنز ہیں کور کر لیں اور تیار کر لیں، تاکہ جب آپ کے مڈ رہیں تب آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ بس آپ کو سب ایک بار ریوائز ہی کرنا پڑے، ریڈنگ ہی بس ایک بار آپ کو کرنا پڑے، اور سب کچھ آپ کو پہلے سے ہی اچھی سی آپ کی پریپریشن ہو۔ تو اسٹوڈنٹ جلدی سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 23 ہے ہمارا، تھیوریز آف سوشل کلاس اینڈ اسٹارٹ ایجوکیشن۔ اب ہمارا تھیوریز کے بارے میں وہ دوسرا لیسن آ رہا ہے، جو ہمارا پہلا لیسن تھا 22، اس میں بھی ہم نے یہ تھیوریز کے بارے میں، تھیوریز آف کلاس اینڈ اسٹارٹ ایجوکیشن، اسی کے بارے میں ہم نے ریڈنگ کی تھی۔ اس میں تھا کارل میکس کے بارے میں، ان کے اوور ویوز تھے، اس کے بارے میں ان کا پوائنٹ تھا کہ کارل میکس کا کیا پوائنٹ ہے اس کے بارے میں، جی ٹھیک ہے، کلاس اور کانفلکٹ وغیرہ۔ اور اب ہمارا لیسن نمبر 23، اس میں ہم ریڈنگ کریں گے، اس میں سیکھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا میکس ویبر کے پوائنٹ کا، کہ میکس ویبر ان سوشل تھیوریز کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میکس ویبر کیا کہتے ہیں، اس کے بعد اس کا سٹیٹس کیا ہے، اور اس کی پاور کیا ہے، اس کی حیثیت اور طاقت کیا ہے۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں، میکس ویبر 1864 سے 1920 تک بلٹ ہز اپروچ ٹو، میکس ویبر مارکس کے ذریعے تیار کردہ تجزیہ پر استحکام کے لیے اپنے نقطۂ نظر تیار کیا ہے، لیکن اس نے اس میں ترمیم اور اس کی وضاحت کی۔ مارکس کی طرح ویبر معاشرے کو اقتدار اور وسائل کے تنازعات کی خصوصیت سمجھتے تھے۔ پھر بھی مارکس نے تمام تنازعات کے مرکز میں طبقاتی تعلقات اور معاشرتی معاملات کو پولرائزڈ دیکھا۔ ویبر نے معاشرے میں ایک پیچیدہ کثیر الجہتی نظریہ تیار کیا، اور ویبر کے مطابق سماجی استحکام محض طبقاتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کی تشکیل دو دیگر پہلوؤں سے بھی ہے: حیثیت اور تعلق۔ یہ تینوں حد سے تجاوز کرنے والے عناصر معاشرے میں ایک بہت ہی بڑی تعداد میں عدم مساوات پیدا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ مارکس نے تجویز کیا تھا۔ اب ویبر کے مطابق طبقاتی تقسیم نہ صرف پیداوار کے ذرائع پر قابو پانے یا اس کی قلت سے حاصل ہوتی ہے، بلکہ معاشی اختلافات سے بھی حاصل ہوتی ہے، جن کا جائیداد سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس طرح کے وسائل میں خاص طور پر مہارت اور اسناد یا قابلیت شامل ہیں، جو نوکری والے افراد کی اقسام کو متاثر کرتے ہیں، حاصل کرنے کی اہل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ویبر کا ماننا تھا کہ کسی فرد کی منڈی کی پوزیشن اس کی زندگی کے امکانات پر سخت اثر ڈالتی ہے۔ بازار کی پوزیشن لوگوں کی مہارت کے لحاظ سے ہیں، وہ ملازمتوں کی حیثیت سے مزدوری کی منڈی میں لاتے ہیں۔ ان کے معاملات ان کی وضاحت کرتے ہیں جہاں لوگوں کی مارکیٹ میں امکانات ہوں گے۔ پھر ان مواقع میں آمدنی، تقویت اور پینشن ان کی اچھی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کے ساتھ کم ٹھوس مراحت جیسے ملازمت کی حفاظت، خوشگوار کام کرنے کا ماحول اور کام کی جگہ پر کافی خود مختاری شامل ہیں۔ اب انتظامی یا پیشہ ورانہ پیشوں میں رہنے والے زیادہ تر کماتے ہیں
اور کام کے زیادہ سازگار حالات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیلے کالر ملازمت والے لوگوں کے مقابلے میں ان کے پاس جو قابلیت ہے، جیسے ڈگری، ڈپلوما اور ان کی مہارت جو انہوں نے حاصل کی ہے، ان کو ایسی قابلیت کے بغیر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قابل بناتا ہے۔ اور جو ہے کارپوریشنز کے مینیجرز کو کنٹرول جو ہے پیداوار کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے، اگرچہ مالک ان کو جو ہے اگر مینیجر اپنے فائدے کے لیے پراپرٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، خود کو بہت بڑا بونس اور شاندار معاوضے دیتے ہیں، تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ اس پراپرٹی کے مالک نہیں ہیں، جیسے وہ اتنی سخاوت کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور ویبر کے نظریے میں حیثیت کا مطلب معاشرتی اعزاز یا وقار میں سماجی گروہوں کے مابین اختلافات ہیں جن کا اعتراف دوسروں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس وقت لوگوں کے طرز زندگی کے ذریعے حیثیت کا اظہار، جیسے رہائش، لباس اور تقریر کا انداز پیشہ، یہ سب ہاؤسنگ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نشان اور حیثیت اور اس کی علامتیں دوسروں کی نگاہ میں کسی فرد کے معاشرتی موقف کا تشکیل دینے میں مدد کرتی ہیں۔ اب اس میں جو ہے سارا اسٹوڈنٹس آپ کے جو ویبر جو ہے میکس ویبر، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے بارے میں وہ سب بتا رہے ہیں۔ جو پچھلے لیسن میں آپ نے پڑھا تھا وہ مارکس کے بارے میں تھا، اب یہاں پہ ویبر کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے اسٹیٹس دیکھ لیتے ہیں۔ اب اسٹیٹس میں ویبر کیا کہتے ہیں، اسٹیٹس ان ویبرس تھیوری۔ جی اب جو ہے حیثیت، اب ویبر کے نظریے میں حیثیت کا مطلب معاشرتی اعزاز یا وقار میں سماجی گروہوں کے مابین اختلافات ہیں جن کا اعتراف دوسروں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت لوگوں کے طرز زندگی کے ذریعے حیثیت کا اظہار، جیسے رہائش، لباس، تقریر کا انداز پیشہ، یہ سب ہاؤسنگ کیا جا رہا ہے۔ نشان اور حیثیت کی علامتیں جو ہے دوسروں کی نگاہ میں کسی فرد کے معاشرتی موقف کو تشکیل دینے میں مدد کرتی ہیں۔ ایک جیسے مقام پر اشتراک کرنے والے افراد ایک ایسی برادری کی تشکیل کرتے ہیں جس میں مشترکہ شناخت کا احساس ہوتا ہے۔ اگرچہ مارکس کا خیال تھا کہ حیثیت کے امتیاز معاشرے میں طبقاتی تقسیم کا نتیجہ ہیں، لیکن ویبر نے اس سے دلال کیا کہ حیثیت اکثر طبقاتی تقسیم سے آزادانہ طور پر مختلف ہوتی ہے۔ عام طور پر دولت کا جو ہے حصول اعلیٰ مرتبہ کا درجہ دیتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری جو ہے مستثنیات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اولمپک طلائی تمغہ جیتنے والوں کے پاس جائیداد کی ملکیت نہیں ہو سکتی، پھر بھی ان کا وقار بہت بلند ہو سکتا ہے۔ املاک اور وقار ایک طرح کی گلی نہیں ہے، اگرچہ املاک وقار لا سکتی ہے، وقار بھی جائیداد لے سکتا ہے۔ جی اب نیکسٹ ہے پاور۔ اب طاقت کیا ہے؟ اب جو ہے معاشرتی طبقے کا تیسرا عنصر ہے دوسروں کو بھی اپنی خواہشات کے برخلاف کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے۔ ویبر نے مارکس سے اتفاق کیا کہ جائیداد طاقت کا ایک بڑا ذریعہ ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ یہ محض ذریعہ نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ صنعتی معاشرے نوکر شاہی ریاست کی ترقی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حکومت اور دیگر قسم کی باضابطہ تنظیموں کی اس توسیع کا مطلب یہ ہے کہ استحکام کے نظام میں طاقت کو اہمیت حاصل ہے۔ پارٹی کی تشکیل طاقت کا ایک اہم پہلو ہے اور طبقاتی اور حیثیت سے آزادانہ طور پر استحکام کو متاثر کر سکتی ہے۔ اب پارٹی افراد کے ایک گروپ کی تعریف کرتی ہے جو مل کر کام کرتے ہیں کیونکہ ان کا مشترکہ پس منظر، مقاصد یا مفادات ہیں۔ پارٹی طبقے سے متاثر ہو سکتی ہے، لیکن پارٹی ممبروں اور اس کے ذریعے ان کے طبقے کے معاشرتی حالات کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ پارٹی کی رکنیت طبقاتی اختلافات کو ختم کرتی ہے، اب جو ہے پارٹیوں پر جو مبنی ہے۔ جی اب آپ کے نیکسٹ پیج میں ہے آن ریلیجین اور آن ریلیجیس ایفیلیشنز اینڈ مذہبی وابستگیوں اور قوم پرست نظریات پر، اور اس پر پاسداری اور ہیو نوٹس شامل ہو سکتے ہیں۔
ایسے گروپ بھی ہو سکتے ہیں جو معاشی فائدہ، فوجی ٹریڈ یونین کے بغیر مؤثر سیاسی طاقت رکھتے ہوں، لہٰذا وہاں سیاسی طاقت کی وجہ سے عدم مساوات ہو سکتی ہے۔ اب جو ہے ویبر کے تناظر میں معاشرے کو جو ہے +2 کلاسوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اب جو ہے اعلیٰ طبقہ، ٹھیک ہے، اپر کلاس، اور ہے جو مڈل کلاس۔ یہ سارا جو ہے آپ کا دیا ہے ٹیبل، وہ دیکھیں آپ۔ اس کے بعد ہے کہ ویبر تھیوریز کم کلوزرز ٹو ایکسپلیننگ دا، یہ ویبر کا نظریہ جدید معاشروں میں استحکام کی حرکات کی وضاحت کرنے کے قریب آتا ہے۔ ویبر نے کلاسوں کے پھیلاؤ کی پیش گوئی کی، جس میں ایک نئی کلاس وائٹ کالر ملازمین، منتظمین اور تکنیکی ماہرین اور سرکاری ملازمین کی تعداد میں ہے، جو تعداد اور اہمیت میں بڑھ رہے ہیں۔ اب املاک کے تعلقات اہم ہیں۔ مارکس لیکن کسی فرد کی طبقاتی پوزیشن کے تعین میں مارکیٹ کی پوزیشن اور بازاری صلاحیت فیصلہ کن ہے۔ اب ویبر نے مارکس کے اس نظریے کو مسترد کر دیا کہ مزدوروں یا ملازمین کے پاس اونچی جو ہے بولی دھندا کو فروخت کرنے کے لیے ان کی مزدوری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کارکن مہارت رکھتے ہیں۔ اب سٹوڈنٹس، یہ جو آپ کا نیچے پوائنٹس آ رہے ہیں، جہاں پہ لکھا ہے کہ جو ہے مارکس اور ویبر، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کے لیسن کا اور آپ کی پوری بک کا، اور یہ جو ہے ضرور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بس آپ سمجھیں کہ آتا ہی آتا ہے۔ یہ جو ہے مارکس اور ویبر کہ ان کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں کیا جو تھے اوور ویوز تھے، کیا جو تھی ڈفرینس تھے آپس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مارکس اور ویبر کے بارے میں جو آپ کے جو لاسٹ پوائنٹ دیے ہیں، یہ جو میں آپ کو ٹچ کر کے بھی بتا رہی ہوں، یہ جو بہت امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو آپ نے جو ہے اچھے سے ان کو نا رٹ کے جانا ہے بالکل پیپر میں۔ تو یہ آپ کا 5 نمبر یا 3 نمبر کا کویسچن یا جو ہے آپ کے کوئزز میں ضرور آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ جو ہے ریڈنگ کر لیں، اگر نہیں بھی آئے گا تو پھر یہ جو ہے اگر مطلب کہ ہے تو بہت امپورٹنٹ کہ آ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں بھی فرض کریں آیا تو اس کے بارے میں جو ہے یہ آپ کے دونوں لیسن کا جو ایک نچوڑ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ دونوں جو ہے جو مارکس اور ویبر کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے سب سے پہلے مارکس کا دیکھ لیتے ہیں۔ ریلیشن شپس ٹو مین آف پروڈکشن از آل امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، وسیلے سے رشتے جو ہے رشتہ پیداوار سب اہم ہیں۔ اب جو بڑھتی ہوئی قطعی کلاس کے درمیان اور انقلاب کلاس تمام گلے ملنے زندگی کی حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اب ویبر کیا کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں زیادہ توجہ مرکوز ملازمت میں رہنے والوں کی حیثیت وائٹ کالر کلاس کی ترقی جو کے خلاف تخفیف کرے گا سرمایہ داری کا خاتمہ، سیاسی حقیقت کے عوامل الگ کریں کھیل میں آنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ مارکس اور ویبر کے ذریعے جو تنازع کے نقطہ نظر کی تقابلی تصویر ہے یہ آپ کی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ کمپیریٹیو پکچر آف دا کانفلکٹ اپروچ بائی مارکس اینڈ ویبر، ٹھیک ہے۔ تو امپورٹنٹ ہے، آپ اچھے سے اسے یاد کر لیں، رٹ لیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آپ کا جو ہے مڈ کا جو ہے سلیبس آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ تو جو ہے اسٹوڈنٹس آپ کے اب جو چانسز مڈ کے ہی ہیں، تو بس آپ اچھے سے اپنی تیاری کریں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں۔ تو اب انشاءاللہ ہم اپنے جو ہے جو فائنلز کا بھی ہے جو سلیبس سٹارٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اچھے سے اپنی پریپریشن کریں اور جو ہے ریڈنگ کریں، اپنا جو کنسیپچول جو ہے جو آپ کا یہ جو پورا سلیبس ہے بہت کنسیپچولس ہے، اس میں آپ کا رٹا بالکل نہیں چلنا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔